بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہارون رشید کے لڑکے کی وفات۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200 سال کے بعد عباسی حکومت بنی۔ اس حکومت کا سب سے مشہور بادشاہ ہارون رشید تھا۔ شروع زندگی میں ہارون رشید بہت زیادہ نیک بادشاہ نہیں تھا، لیکن ہاں اللہ والوں کا اور نیک لوگوں کا اور دینی مدارس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ ہارون رشید کا ایک لڑکا تھا۔ پہلے تو وہ لڑکا محل کے شہزادوں والی زندگی گزارتا تھا، لیکن ایک دن ایک اللہ والے نے اس لڑکے کو سمجھایا کہ اے بیٹا، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ ہم اس دنیا میں کچھ ہی دن کے لیے آئے ہیں اور پھر ہمیں واپس اللہ کی طرف جانا ہے۔ اس اللہ والے کی باتوں کو سن کر اس لڑکے کے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ پھر اس نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا اور موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرنا بنا لیا۔ اس لیے اب وہ لڑکا ہر وقت نیکی اور عبادت میں لگا رہتا تھا۔ جوانی کی عمر تھی، اس کے چہرے پر ایک نور تھا۔ وہ بادشاہ کا لڑکا تو تھا، لیکن پھر بھی وہ بالکل سادے کپڑے پہنتا۔ اسے شہزادوں کے قیمتی کپڑوں سے نفرت ہوتی تھی۔ وہ تو ایسی زندگی گزارنا چاہتا تھا کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ وہ لڑکا محل میں رہتے ہوئے اچھے اچھے کھانے نہیں کھاتا تھا، بلکہ اپنے لیے سادہ کھانا منگوا کر اسی پر گزارا کرتا تھا۔ لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ اے شہزادے، تمہارے پاس تو اتنی دولت ہے، تمہارے باپ تو اتنے بڑے بادشاہ ہیں کہ آدھی دنیا پر ان کی حکومت چلتی ہے، تو تم ایسی غریبوں والی زندگی کیوں گزارتے ہو؟ خود کو تکلیف میں کیوں ڈالتے ہو؟ تو وہ لڑکا جواب دیتا کہ میں اگر چاہوں تو اپنے باپ کی دولت کا استعمال کر سکتا ہوں اور خوب عیش و آرام کی زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن مجھے کل قیامت کے دن خدا کو جواب دینا ہے، اس لیے میں صرف روکھی سوکھی کھا کر اور زمین پر اپنا بستر بچھا کر اسی پر گزارا کرتا ہوں۔ گھر والے بھی اس لڑکے کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان رہتے تھے کہ پتہ نہیں اس لڑکے کو کیا ہو گیا ہے۔ سارے لوگ اس لڑکے کو بہت زیادہ سمجھاتے تھے، لیکن وہ سب کو صرف ایک ہی جواب دیتا کہ مجھے اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ یہ سن کر کچھ دنوں کے بعد لوگ اسے پاگل کہنے لگے۔ جب ہارون رشید کے کانوں میں بیٹے کے بارے میں ایسی باتیں پڑتی تو ان کے بھی دل پر بہت زیادہ چوٹ لگتی، اور وہ روزانہ اپنے اس لڑکے کو اپنے پاس بلا کر سمجھاتے کہ میرے پیارے بچے، تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ میں اس وقت کا بادشاہ ہوں، تم میرے شہزادے ہو، تم محل کی ساری چیزوں کو استعمال کیا کرو۔ تم بتاؤ تو صحیح، میں ساری دولت تمہارے قدموں پر لا کر رکھ دوں گا۔ لیکن وہ لڑکا صرف ایک ہی جواب دیتا کہ اے ابا جان، مجھے تو ایسا بن کر رہنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر میں نے دنیا والوں کو راضی کر بھی لیا تب بھی میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گا۔ میری کامیابی تو اللہ کو راضی کرنے میں ہے، اس لیے میں ایک سادی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ مجھے موت کا پتہ نہیں کہ کب میری موت آ جائے۔ میں تو ہر وقت موت کے لیے تیار رہتا ہوں، تاکہ موت کے وقت مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے تکلیف نہ ہو۔ اے میرے ابا جان، آپ بھی یہ بادشاہ والی زندگی چھوڑ دیجئے اور بالکل سادہ زندگی گزاریے۔ یہ دنیا کی چمک دمک ایک دن سب ختم ہو جائے گی، سب کچھ یہی رہ جائے گا، اور لوگ آپ کو قبر میں لٹا کر اندر ہی بند کر دیں گے، پھر سب آپ کو بھول جائیں گے۔ لڑکے کی ایسی باتیں سن کر ہارون رشید بہت زیادہ پریشان ہو جاتے، یہاں تک کہ محل کے وزیر بھی بادشاہ کو آ کر سمجھانے لگے کہ اے بادشاہ سلامت، آپ کا لڑکا کچھ پاگل سا ہونے لگا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اس کا جلدی سے علاج کروائیں۔ آپ اس کی حالت تو دیکھیے، وہ نہ تو کچھ کھاتا ہے نہ ہی پیتا ہے، صرف سوکھی روٹی کھا کر گزارا کرتا ہے۔
اور نہ کسی سے بات کرتا ہے، بس ہر وقت اللہ اللہ کی تسبیح پڑھا کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس لڑکے کو دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اس لیے اے بادشاہ سلامت، ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ کا یہ لڑکا کچھ بیمار ہے، آپ اس کا جلدی سے علاج کرائیں۔ آخر ایک دن ہارون رشید نے پریشان ہو کر اپنے اسی بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ دیکھو بیٹا، میں اس وقت کا بادشاہ ہوں، میرے پاس بڑے بڑے لوگ ملنے آتے ہیں، لیکن جب وہ تمہیں محل میں بالکل سادہ اور گندے کپڑوں میں دیکھتے ہیں تو وہ مجھ سے کہنے لگتے ہیں کہ اے بادشاہ، ہمیں لگتا ہے کہ تمہارا لڑکا پاگل ہو گیا ہے۔ اے بیٹا، تمہاری وجہ سے مجھے لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہے اور ان کے سامنے بے عزت ہونا پڑتا ہے۔ تم ذرا اپنی حالت صحیح کر دو، اچھے کپڑے پہنا کرو، ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے کہ تم نیک بن کر زندگی گزارو، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ہر باپ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا نمازی ہو، لیکن کم سے کم تم محل میں رہتے ہوئے شہزادوں والے کپڑے پہنا کرو، یہ غریبوں والے کپڑے مت پہنا کرو۔ لڑکا کہنے لگا کہ ابا جان، اصل بات یہ ہے کہ جب میں ان مہنگے مہنگے کپڑوں کا استعمال کروں گا تو مجھے قیامت کے دن اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ ابا جان، میں تو قیامت کے دن اللہ کو جواب نہیں دے پاؤں گا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنا کم سے کم کھاؤں اور جتنا سادہ پہن سکوں وہ پہنوں۔ میں دنیا سے دل لگانے کے بجائے اللہ سے اپنا دل لگانا چاہتا ہوں۔ جب باپ بیٹے میں بات بہت دیر تک ہوتی رہی تو باپ نے غصہ ہو کر کہا کہ بیٹا، تم نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، تمہاری وجہ سے مجھے لوگوں کے سامنے بے عزت ہونا پڑتا ہے۔ جب اس لڑکے نے باپ کی زبان سے یہ باتیں سنی تو کہنے لگا کہ ابا جان، اگر میری وجہ سے آپ کو لوگوں کے سامنے بے عزت ہونا پڑتا ہے تو پھر میں یہ محل چھوڑ کر کہیں دور چلا جاتا ہوں تاکہ آپ کو میری وجہ سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکا کھڑا ہو گیا اور محل چھوڑ کر جانے لگا تو باپ نے لڑکے کو پھر سمجھایا کہ ایسا مت کرو، تمہارے بغیر ہم لوگوں کو بھی محل میں اچھا نہیں لگے گا۔ لڑکے نے کہا کہ اے ابا جان، اب میں محل میں نہیں رک سکتا، میں کسی گاؤں میں جا کر اکیلے رہ کر اپنی اللہ کی عبادت کروں گا۔ یہ سن کر ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون بہت زیادہ رونے لگی اور اپنے لڑکے کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی کہ بیٹا، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، تم ہی میری زندگی کا ایک سہارا ہو، اگر تم چلے جاؤ گے تو میں اکیلی کیا کروں گی؟ لڑکے نے اپنی ماں کے آنسو پوچھے اور کہا کہ اماں جان، مجھے معاف کر دے، میں اکیلے رہ کر اپنے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکا محل سے باہر جانے لگا تو اس کی ماں نے اپنے بیٹے کو روکا اور اپنی انگلی سے ایک چاندی کی بہت قیمتی انگوٹھی اتارتے ہوئے اپنے بیٹے کے ہاتھ پہ رکھ دی اور کہا کہ بیٹا، اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو یہ انگوٹھی بیچ کر تم اپنا کام چلا لینا۔ اور پھر ماں نے اپنا قرآن اپنے بیٹے کو دیا اور کہا کہ میرے بیٹے، میں ساری زندگی اسی قرآن میں تلاوت کرتی رہی ہوں، لیکن آج تو میرے پاس سے جا رہا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم میرا قرآن لے کر جاؤ تاکہ جب بھی تم قرآن پڑھنے بیٹھو تو تمہیں اپنی ماں کی یاد آئے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم مجھ سے دور جا کر مجھے ہر طرح بھلا دو۔ میرے پیارے بچے، مجھے بھولنا نہیں، میں تمہاری ماں ہوں، میں تجھے کبھی نہیں بھول پاؤں گی، میرا دل ہمیشہ تیرے لیے تڑپتا رہے گا۔ لڑکے نے اپنی ماں کو دلاسا دیا اور پھر وہ انگوٹھی اور قرآن لے کر وہاں سے چلا گیا اور بہت دور ایک دیہات میں جا کر ایک مسجد کے پاس جھوپڑی بنا کر رہنے لگا۔ وہ لڑکا سارا دن اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت کرتا، بس ہفتے میں صرف ایک دن مزدوری کرنے کے لیے بازار جاتا تاکہ کچھ پیسے کما سکے، اور پھر ان پیسوں سے وہ 7 روٹیاں خرید لیتا اور روزانہ ایک روٹی پانی میں بھگو کر کھا لیتا اور اسی پر اپنی زندگی گزارتا۔ ایک آدمی کو مکان بنوانا تھا، اس نے مزدوروں کے اڈے پر جا کر دیکھا کہ کوئی مزدور مل جائے تو اسے وہاں یہی ہارون رشید بادشاہ کا لڑکا بیٹھا ہوا مل گیا۔ اس آدمی نے کہا کہ مجھے اپنا مکان بنوانا ہے،
کیا تم مزدوری کے لیے چلو گے؟ اس لڑکے نے کہا کہ ہاں میں تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس آدمی نے پوچھا کہ بتاؤ کیا شرط ہے؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ جب نماز کا وقت ہوگا تو میں نماز ضرور پڑھوں گا۔ اس آدمی نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ پھر وہ آدمی اس لڑکے کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اس لڑکے کو گھر کی ایک دیوار بنانی تھی۔ اس نے شام تک اتنی بڑی دیوار بنا کر تیار کر دی کہ مالک بھی سوچنے لگا کہ اگر 2 آدمی مل کر اس دیوار کو بناتے تو شاید ایک دن میں نہ بنا پاتے۔ اس اللہ والے بندے نے تو نماز بھی پڑھی اور کام بھی کیا، اور پھر دوگنا کام کر کے جانے لگا۔ تو اس آدمی نے اس لڑکے کو جتنے پیسے دینے تھے اس سے کچھ زیادہ پیسے دینا چاہے، مگر اس لڑکے نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں زیادہ پیسے لے کر کیا کروں گا، مجھے صرف اتنے پیسے دے دو کہ جتنے میں 7 روٹی خرید سکوں۔ اور پھر وہ لڑکا مالک سے اتنے ہی پیسے لے کر چلا گیا۔ اس آدمی نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے اپنا پورا گھر اسی لڑکے سے بنوانا ہے۔ اس لیے اگلے دن پھر سے وہ آدمی مزدور اڈے پر پہنچا، لیکن اسے وہ لڑکا نہ ملا۔ تو اس نے دوسرے مزدوروں سے پوچھا کہ مجھے وہ لڑکا نظر نہیں آ رہا ہے کہ جسے میں کل اپنا گھر بنوانے کے لیے لے گیا تھا۔ تو مزدوروں نے بتایا کہ وہ تو ہفتے میں صرف ایک ہی دن آتا ہے اور باقی 6 دن وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اس آدمی نے سوچا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اسی لڑکے سے اپنا گھر بنواؤں گا، اس لیے میں پورا 1 ہفتہ انتظار کروں گا۔ 6 دن گزر گئے تو وہ آدمی پھر سے مزدور اڈے پر پہنچا تو دیکھا وہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اسے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ تو جب وہ لڑکا کام کرنے لگا تو مالک نے سوچا کہ میں ذرا اس لڑکے کو چھپ کر دیکھوں تو صحیح کہ یہ کام کیسے کرتا ہے، کہ اس نے میرا دگنا کام 1 دن میں کر دیا۔ تو مالک نے دیکھا کہ وہ لڑکا ایک ہاتھ میں گارا لے کر اسے دیوار کے اوپر رکھتا ہے، اور جیسے ہی اینٹ کو اٹھا کر اس پر رکھتا ہے تو وہ خود بخود ایسے دیوار پر پڑتی ہے کہ بالکل اپنی جگہ پر بیٹھ جاتی ہے، اسے اینٹ کو سیٹ نہیں کرنا پڑتا ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ ضرور اس لڑکے کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے تھوڑے وقت میں اتنا زیادہ کام لے رہے ہیں۔ شام کو وہ لڑکا اپنی مزدوری لے کر واپس چلا گیا، اور اگلے ہفتے پھر سے مالک مزدور اڈے پر گیا تاکہ اس لڑکے کو لے آئے، لیکن مزدوروں نے بتایا کہ وہ لڑکا آج بیمار ہے، اسی لیے مزدوری کرنے نہیں آیا۔ مالک نے پوچھا کہ وہ مجھے کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ فلاں مسجد کے قریب ایک جگہ پر اپنی جھوپڑی بنا کر رہتا ہے، آپ وہاں جا کر اس سے مل سکتے ہیں۔ یہ آدمی وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ لڑکا زمین پر لیٹا ہوا ہے، اس کے بہت تیز بخار چڑھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ جب وہ آدمی اس لڑکے کے قریب پہنچا تو اس نے لڑکے سے کہا کہ اے لڑکے، تم اتنا زیادہ بیمار ہو، چلو میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہارے لیے کوئی دوا کا بندوبست کرتا ہوں۔ اس لڑکے نے جواب دیا کہ نہیں، آپ ایسا نہ کریں، مجھے شفا دینے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اسی نے مجھے بیمار کیا ہے اور وہی مجھے شفا دے گا۔ مجھے تو محسوس ہو رہا ہے کہ اب میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اس لیے دوا سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بس مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں اس دھوکے باز دنیا سے اپنے ایمان کو بچا کر لے جا رہا ہوں۔ اس آدمی نے کہا اے لڑکے، مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ آپ میرا ایک کام ضرور کر دینا، وہ یہ کہ میرے پاس ایک صاحب کی امانت رکھی ہوئی ہے، آپ انہیں وہ امانت پہنچا دینا۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ اے لڑکے، وہ امانت کیا چیز ہے؟ تو اس لڑکے نے اپنی انگلی سے وہ چاندی کی انگوٹھی نکال کر دی اور الماری پر رکھا قرآن اس آدمی کے ہاتھوں میں رکھتے ہوئے کہا کہ آپ ان دونوں چیزوں کو لے کر اس وقت کے بادشاہ ہارون رشید کے محل چلے جانا اور ان سے کہہ دینا کہ اے بادشاہ سلامت، ایک پردیسی نے آپ سے یہ 2 چیزیں امانت لی تھی، اس نے آپ کے پاس وہ چیزیں واپس بھیجی ہے، انہیں قبول کر لیں۔
जैसे ही उस आदमी ने सुना कि यह लड़का हारून रशीद बादशाह की बात कर रहा है, तो उसे एकदम से ख्याल आया कि अरे हाँ, हम अभी कुछ दिन पहले तो सुना करते थे कि हारून रशीद का एक लड़का पागल हो गया था। कहीं ये वही लड़का तो नहीं है? इतनी देर में उस लड़के ने कलमा पढ़ा और उसकी मौत हो गई। उस आदमी ने उस लड़के के लिए कफन दफन का इंतजाम किया और फिर वो कुरान और अंगूठी लेकर हारून रशीद के महल की तरफ चल दिया। जब वो आदमी शहर में पहुंचा तो देखा कि सामने की तरफ से बहुत ज्यादा पुलिस आ रही है और लोगों को रास्ते से हटाती जा रही है। उसने मालूम किया तो पता चला कि बादशाह हारून रशीद की सवारी इस रास्ते से गुजरने वाली है। इसलिए वो आदमी थोड़ी देर के लिए पीछे हट गया। जब बादशाह की सवारी इस आदमी के करीब पहुंची तो उसने बादशाह को पुकारना चाहा, लेकिन पुलिस वालों ने इस आदमी को पीछे की तरफ धक्का दे दिया। अचानक उसी वक्त हारून रशीद की नजर इस आदमी पर पड़ी तो उसने पुलिस वालों से मना किया और कहा कि यह आदमी कौन है। तो उस आदमी ने अपने हाथ में जो कुरान था उसे ऊपर उठा दिया। हारून रशीद वो कुरान देखकर पहचान गया कि यह तो वही कुरान है जो मेरी बीवी जुबैदा ने मेरे लड़के को महल छोड़ते वक्त दिया था। हारून रशीद घबराकर सवारी से उतर गया। उस आदमी को पास बुलाकर कहने लगा कि तुम कौन हो और ये कुरान तुम्हारे पास कहां से आया। तो उस आदमी ने वो कुरान और अंगूठी हारून रशीद के हाथों में रखते हुए कहा कि ऐ बादशाह सलामत, एक परदेसी लड़के ने मुझे मरते वक्त वसीयत की थी कि ये दो चीजें वक्त के बादशाह हारून रशीद को पहुंचा देना। ये सुनकर हारून रशीद दहाड़े मार मार कर रोने लगा और उसने उस आदमी से कहा कि तुम जल्दी से मुझे मेरे महल में आकर मिलो। और फिर पुलिस वालों को हुक्म दिया कि पूरे काफिले को वापस महल की तरफ ले चलो। महल पहुंचते ही हारून रशीद ने इस आदमी को अपने पास बुलाया और कहने लगा कि मुझे बताओ कि वो लड़का कैसा था। तो उस आदमी ने बताया कि बादशाह सलामत, वो बहुत खूबसूरत लड़का था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। वो हफ्ते में एक दिन मजदूरी करने आता था। मैंने भी उससे 2 बार मजदूरी करवाई है। वो लड़का पूरे दिन में एक रोटी खाता था, बाकी सारा दिन अल्लाह की इबादत किया करता था। कमजोरी की वजह से वो सूख कर कांटा बन गया था और इसी तरह उसने जिंदगी गुजारी। आए बादशाह सलामत, मैंने उस लड़के को मरते वक्त देखा कि उसकी कलमा पढ़कर मौत हुई है और उसने मरते मरते मुझसे कहा था कि ये 2 अमानतें बादशाह को पहुंचा देना। हारून रशीद वो कुरान और अंगूठी को देखकर रोने लगा। इतनी देर में हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून को इन सारी बातों की खबर हो गई कि उसके लड़के की मौत हो चुकी है। तो वो महल के अंदर बहुत तेज तेज रोने लगी। हारून रशीद उठकर कमरे के अंदर गया और अपनी बीवी से लिपट कर बहुत देर तक रोता रहा और फिर इस आदमी को बुलाकर कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने मेरे लड़के से अपना घर बनवाया, उससे मजदूरी करवाई, वो तो महल का शहजादा था। उस आदमी ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, मुझे इसकी कोई खबर नहीं थी। वो तो अपने आप को एक फकीर आदमी समझता था और कहा करता था कि मुझे तो आखिरत की तैयारी करनी है, मैं जन्नत में अपने महल बनवा दूंगा। यह सुनकर बादशाह ने रोते हुए अपने मरे हुए लड़के से कहा कि ऐ मेरे प्यारे बच्चे, तू उम्र में मुझसे छोटा था, मैं तेरा बाप उम्र में बड़ा था। मेरे बेटे, तेरे बाल तो अभी काले थे, मेरे बाल सफेद हो चुके थे, मगर जिंदगी का मकसद तूने समझ लिया था, मैं नहीं समझ सका। ऐ मेरे बेटे, मैं धोखे में पड़ा रहा, मैंने अपनी जिंदगी के दिन बर्बाद कर लिए। अब मेरे पास आखिरत की कोई तैयारी नहीं है। ऐ मेरे प्यारे बेटे, तूने जवानी में ही दुनिया की हकीकत समझ ली और तेरा बूढ़ा बाप दुनिया की खूबसूरती के पीछे भागता रहा। ऐ मेरे बेटे, तूने अपनी मौत को याद रखा और हर वक्त अपने दिल में ये बात रखी कि मुझे अल्लाह के पास जाना है। ऐ मेरे प्यारे बेटे, तू सच्चा था, तेरा बाप झूठा था। ऐ मेरे बेटे, तू हिदायत पर था, तेरा बाप भटका हुआ था, आज तू हिदायत देकर दुनिया से चला गया।
और तेरा बाप अपने सफेद बाल लेकर गुनाहों के साथ अपने महल में बैठा हुआ है। मैं अपने अल्लाह के पास क्या लेकर जाऊंगा? ये महल और ये दुनिया की रौनक सब इसी दुनिया में ही रह जाएगी। ऐ मेरे प्यारे बेटे, कयामत के दिन उस वक्त तेरे बाप का क्या हाल होगा कि जब जंजीरों में जकड़कर उसे अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा और अल्लाह फरमाएगा कि ऐ दुनिया के बादशाहों, तुम्हारी जंजीरें तभी खुलेंगी जब तुम ये साबित करोगे कि तुमने दुनिया में रहते हुए मेरी नेमतों को कैसे इस्तेमाल किया और लोगों के साथ इंसाफ किया या नहीं। ऐ मेरे प्यारे बेटे, कयामत के दिन मैं गरीब हूंगा और तू बादशाह बना बैठा होगा। आज दुनिया मुझे बादशाह कहती है, मगर कयामत के दिन मैं फकीर बनकर अल्लाह के सामने पेश किया जाऊंगा। हारून रशीद ये बातें कहता जा रहा था और अपनी बीवी से गले मिलकर जोर जोर से रो रहा था। फिर हारून रशीद ने सजदे में सर रखकर अल्लाह के सामने तौबा की और कहा कि ऐ अल्लाह, आज से मैं वैसी ही जिंदगी गुजारूंगा जैसी आप चाहते थे। दोस्तों, हमें भी अपने अल्लाह के सामने तौबा करनी चाहिए, क्योंकि हमें भी एक दिन मरकर अल्लाह के सामने खड़ा होना है और अपनी इस जिंदगी का हिसाब देना है। एक शायर ने क्या खूब शायरी कही है, कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने, पहलवान कैसे कैसे पिछाड़े मौत ने, सर्वपद कब्रों में उतारे मौत ने। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है यहाँ से तुझको जाना एक दिन, कब्र में होगा तेरा ठिकाना एक दिन, अपना गफलत में गवाना एक दिन, मुंह खुदा को है दिखाना एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। ऐसी गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं, रह गुजर दुनिया है ये बस्ती नहीं, जाए ऐशो इशरत व मस्ती नहीं। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। ये हसीनों की चटक और ये मटक, देख कर हरगिज न रस्ते से भटक, साथ इनका छोड़ अपना हाथ झटक, भूल कर भी पास इनके ना फटक। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट